نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ النساء کی اگلی آیات مبارکہ 78 سے آنورڈز گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ دیکھیں گے۔ جی، آپ میں سے اگر کوئی سنانا چاہے آپ ہینڈ ریز کر سکتی ہیں۔ میں شروع کرتی ہوں، اس کے بعد اگر کوئی آتی ہیں تو میں دیکھ لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اینا یا اینما، بیسیکلی اینا یہ اسم ہے استفہام اور ظرف بھی ہے، کیونکہ کسی جگہ کے بارے میں اس میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ اینا اکیلا بھی آتا ہے، اینا ما بھی آتا ہے، اور اینا ما جب آتا ہے تو یہ اس طرح الگ الگ بھی لکھے جاتے ہیں، اس کے لکھنے کا الگ نام ہے، اسے ملا کر بھی لکھا جاتا ہے، اس کا الگ نام ہے۔ تو ہے یہ ایک ہی، اینا ما، جہاں کہیں بھی۔ اب یہ بعض دفعہ اس میں یہ شرط بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ شرط کے جتنے بھی اسم تھے اور حروف تھے ان کی لسٹ کافی عرصہ ہو گیا، میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتی ہوں، میں گروپ میں شیئر کرتی ہوں یا آگے، کیونکہ کافی عرصے سے یہ آ رہا ہے شرط کا۔ تو یہ ان میں سے ہے جو جازم ہے، جن کے بعد اگر مضارع آتا ہے تو اسے مجزوم کرتے ہیں، اور اگر ماضی آتا ہے تو پھر ہم محلن مجزوم کہیں گے۔ اینما، جہاں کہیں بھی۔ تکونو، تکونونا تھا، اینما شرطیہ کی وجہ سے نون گر گیا، تو اب یہ کاف واو نون اور اس کا یہ جو واو ہے بیچ میں آخر میں، یہ اس کا فاعل ہے، یا آپ انتم کہہ لیں۔ اب اس کی ترکیب کئی طرح سے کی گئی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تکونو کو انہوں نے کیا لیا ہے۔ بعض نے تکونو کو فعل ناقص ہی لیا ہے، بعض دفعہ یہ جو کانا ہوتا ہے نا، کانا یکونو، یہ اس کو یہ تامہ بھی لیا جاتا ہے، جیسے دوسرے فعل ہوتے ہیں نا مکمل، اس طرح بھی لیا جاتا ہے۔ اس کو دونوں طرح سے ترکیب کی گئی ہے۔ آسان والی یہ ہے کہ تکونو کا اسم لے لیں جی، یہ واو یا انتم، اور اینما اس کی خبر مقدم کر لیں۔ تکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر یہ شرط ہو گیا، آگے جواب و شرط آ جائے گی۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ تکونو کو جی مکمل فعل کی طرح مانتے ہیں، اسے تامہ بولتے ہیں، تو پھر اینما کو ظرف ہے نا، اس تکونو کے لیے مفعول فی مقدم کر دیجئے، اور وہی تکونو اپنے فعل، تکونو فعل اپنے فاعل واو ضمیر یا انتم اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بننا شرطی ہے۔ یہ جواب و شرط ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، تو یا اس طرح سے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو یا تم جہاں کہیں بھی ہوگے، تو آگے دیکھتے ہیں جواب شرط کیا ہے۔ یدرککم الموت، یہ دال را قاف حروف مادہ، یا شروع میں علامت مضارع ہے۔ یہ جس طرح لکھا گیا ہے نا، یہ قرآن مجید میں اسی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن ہاں حرکت میں فرق ہوتا ہے۔ بعض جگہ کچھ قرات میں، جیسے یہ جو کاف ہے نا پہلے والا، جو دال را کاف کا جو ساکن ہوا ہوا ہے، کیونکہ یہ جواب شرط ہے تو یہ اس پہ کوئی حرکت بھی نہیں لکھی جاتی، لیکن ہمارے ہاں آسانی کے لیے اسٹوڈنٹس ہم لوگ کنفیوز نہ ہوں
تو یہ پہلا اس حروف مادہ کا کاف ہے، دوسرا کم، یہ جو ضمیر جمع متکلم، ٹھیک ہے. باقی تفصیلات ہیں، ایک کاف اس کا دوسرا اس کا، تو دونوں جب مل گئے تو ایک کو گرا دیا جائے، اور جو عام ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، پہلا جو حرف ہے، ان کے ایک حرف کی تکرار ہو تو پہلے حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے، اور بلکہ یہ جو مضاعف کا قاعدہ ہوتا ہے، اور اس میں دوسرے حرف کی جو ہے اس کے اوپر شد لکھی جاتی ہے اور اس پر حرکت آ جاتی ہے، یعنی کہ یہ مرج ہو جاتے ہیں ایکچوئل میں. اصل میں جب ایک حرف دو بار آ جاتا ہے ایک جیسا، تو اس میں پہلا حرف جو ہے اس کی حرکت پہ ساکن ہو جاتی ہے، اور دوسرے والے کے اوپر وہ شد آ جاتی ہے، اور وہ جو حرکت ہوتی ہے وہ پھر دوسرے والے کی کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو الموت یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میم واو تا ال لگا ہوا ہے، یہ مرفوع حالت میں اسم، یہ یدرک کا فاعل ہے. اور الموت آپ کے ہماری اردو میں یہ مؤنث ہے، عربی میں یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا؟ اینما تکونو، یہ شرط ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو یا جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت پالے گی. یہ دال را کاف کا ایکچوئل معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پیچھے سے آنا، پا لینا، اور بھی تفصیلات ہے، جیسے کسی چیز کو پکڑنا، جیسے گریسپ کرنا انگلش میں جسے کہتے ہیں. سمپل. ٹھیک ہے، موت پالے گی. اب آگے یہ کم کا حال آ رہا ہے، موت تمہیں پالے گی. اب حال کیا ہے تمہارا؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، واو حالیہ لو. یہ اب آپ کو یاد ہونے چاہیے شرط کے حروف اور اسما. اس میں پھر یہ بھی تھوڑا سا پتا ہو کہ جازم کون ہے، غیر جازم کون ہے. اور سب کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کیا جاتا ہے سوائے لو کے. یہ غیر تکمیل شدہ شرط جو ماضی کے لیے، اگر یہ ہوتا تو وہ ہوتا، اس طرح سے صرف اس کا ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں، باقی سب کا حال یا مستقبل میں عام طور پر. وَلَوْ شرطیہ. تو کنتم فی بروج مشیدہ، اب کنتم آ گیا تو یہ اندر یہ جو انتم ہے یہ اس کا اسم ہو گیا، اور فی بروج جار مجرور خبر ہوگی. یہ برج کی جمع ہے بروج. آگے اس کی صفت آ رہی ہے مشیدہ. اب یہ جو ہے نا شین یا دال، تو اس کی کچھ تفصیلات ہیں، جیسے کوئی چیز مضبوط اس طرح سے بنی ہو کہ یہ چونے سے، پتھر سے. تو باقی جو برج کی جمع ہے، برج کا بھی ایگزیکٹ معنی تو کچھ اور ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ چیز جو بہت پرومیننٹ ہوتی ہے، پھر اس میں مضبوطی کا بھی معنی ہوتا ہے، سختی کا بھی معنی ہوتا ہے، بعض دفعہ گولائی کا بھی معنی ہوتا ہے، ایسی چیز. اور یہ قلعے کو کہتے ہیں، جسے ہم قلعہ بولتے ہیں نا اردو میں. ٹھیک ہے. تو مشیدہ آپ اس کا بس مضبوط کر لیں ترجمہ، اور اس طرح سے میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. تو یہ اس کی صفت ہوگی. تو بروجم مشیدہ موصوف صفت، یہ مجرور ہوئے فی حرف جر کے لیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کے نیچے یہ دونوں مجرور ہیں، نظر آ رہی ہے ان کی جو حرکت ہے، یہ فی کے لیے. اور یہ جار مجرور کو کنتم کی خبر بنا دے. کنتم اپنے اسم اور اپنی اس خبر سے مل کر، اب یہ شرط ہے، اس کا جواب و شرط کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ چاہے یہی ہو. ٹھیک ہے. بس اب ہے کیا یہ سارا جملہ جو ہے کنتم اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، یہ ہم نے اس کو حال بنا دیا. کس کا؟ یہ کم کا. یہ جو کم مفعول بھی تھا اس میں. اور ضروری نہیں کہ آپ ایگزیکٹلی حال کی طرح ترجمہ کریں، لیکن آپ اس کا یوں کر سکتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو یا ہوگے، موت تمہیں پہنچ ہی جائے گی، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو، اس طرح سے. ٹھیک ہے. اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو. یہ سارے اس طرح سے. اب میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اب یہ سارا جب ہم نے اس جملے کو حالیہ بنا دیا، تو پھر کم کیا ہوا؟ ذوالحال. اور یہ سارا اس کا حال. تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر مفعول بھی بنے گا.
یا اگر آپ کو اس طرح کرنا مشکل ہوتا ہے تو بس چھوڑ دیں، آپ نے کم کو کہہ دیا ایک دفعہ، یہ ادرا کا یدری کو سے یدرک ہوا، کیونکہ یہ جواب شرط ہے، اور کس کا ہے یہ مجزوم والے کا نا، تو اس وجہ سے یہ مجزوم ہو رہا ہے، تو آگے کم اس کا مفعول بھی ہے، بس ایک دفعہ کہہ کے آپ گزر جائیں، آگے سارے کو آپ کہہ دیں جی کم کا حال ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کم ذو الحال ہے، بس یہ تھا جی۔ اچھا جی، ماشاءاللہ فری صاحبہ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہے، اور عائشہ گل بیٹی نے بھی کیا ہے۔ فری صاحبہ نے پہلے کیا ہے، مجھے میری نظر پڑی، میں تب ابھی میں پڑھا رہی تھی۔ فری جی آپ پہلے آ جائیے، اس آیت مبارکہ کو آپ مکمل کیجیے، پھر عائشہ بیٹی کو بلاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ان تصبهم حسنہ یقول هذه من عند اللہ، اور استناد ان شرطیہ ہے، تصبهم سارے مضمون، سات واو با باب افعال سے ہے، تم جو ہے اس کا مفعول ہے، اور حسنتم اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے یہ شرط بنا ان کے لیے، اور آگے آنے والا جملہ جو ہے یہ اس کا جواب شرط ہو رہا ہے۔ یقولو جو ہے یہ مضارع مجزوم ہے، اور واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور حاضی یہاں پر مبتدا ہے، من عند اللہ میں من جار ہے، عند اللہ جو ہے مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا من کے لیے، اور من اپنے جار سے مل کے یہ شبہ خبر بنے گا حاضی کے لیے، اور یہ جملہ اسمیہ اپنے مبتدا خبر سے مل کے یقولو کے لیے مقولہ ہوگا یا مقول بھی بنے گا اس کا، اور یہ بالکل جو ٹھیک۔ جی، اور یہ فعل جملہ فعلیہ جو ہوگا یہ جواب شرط بنے گا پیچھے آنے والی شرط کے لیے، شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بنائیے، اور اس کا ترجمہ ہوگا ماشاء اللہ۔ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ واؤ ان تصیبہم سیئات، اس کا صرف اور ترجمہ کر دیجئے، یہ سیم ویسے ہی ہے۔ جی جی، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے، من عندی کا ہے نا تو اس میں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، شاباش۔ کل کل من عند اللہ ہے، یہاں پر کل فعل امر ہے، انتا اس کا فاعل ہے، اور کل مبتدا ہے یہاں پر، اور من عند اللہ یہ بالکل پیچھے والی ترکیب ہے، جار مجرور مل کے یہ شبہ خبر ہو جائیں گے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کے یہ کل کے لیے مقولہ بن جائیں گے یا مفعول بھی بن جائے گا، اور آپ کہہ دیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، فمالی یہ فا جو ہے یہاں پر استنافیہ ہے، اور ما یہاں پر استفہام ہے، اعلان جا رہا ہے، یہاں پر یہ مبتدا بنے گا، اور ہا اولائی اس میں اشارہ ہے، یہ خبر بنے گا، اور آگے اس کا مشار الیہ بھی آ رہا ہے، یا موصوف اور صفت کی ترکیب بھی کرتے ہیں اس کی، تو ابھی ہم سمپل اشارہ رکھ رہے ہیں اس کو، القوم جو ہے یہاں پر کیونکہ یہ معرفہ ہے تو آگے آنے والے جملے کو اس کے لیے میں نے حال بنایا ہے۔ لا یہاں پر نفی ہے، یکادونا فعل ناقص ہے، اور اس کا جو اسم ہے وہ واو ضمیر یا ہم ہے اس کے اندر۔ یفقہون حدیثہ یہ خبر و قاعدہ بنے گا، فا کاف اور ہا، اور یہ باپ سمیہ سے ہے، اور واو ضمیر اس کا فاعل ہے، حدیثہ جو ہے یہاں پر اس کا مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کر یہ خبر و کانا بن جائے گا، اور اسم و کانا خبر و کانا مل کے قادہ، ہاں سوری اس میں قاعدہ مل کر، اور یہ جی ٹھیک ہو گیا۔ جملہ اسمیہ بھی کہتے ہیں کچھ، اس کو جملہ فعلیہ بھی کہتے ہیں، یہ حال بن جائے گا القوم کے لیے، ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ مشار الیہ یا صفت بن جائے گا ہاؤلائی کی، اور ہاؤل اشارہ اور مشار الیہ مل کے یہ خبر بن جائے گا پیچھے آنے والے مبتدا فمالی کے لیے، اور اس طرح یہ جملہ اسمیہ استنافیہ بن گیا۔ اور پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں کہ کوئی بات سمجھیں، ٹھیک ہے میم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہترین، بارک اللہ فیک۔ آپ میوٹ کر دیجئے، اور اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں کسی اور آیت مبارکہ کے لیے آپ کو پھر میں بلاتی ہوں۔ ماشاء اللہ جی، بہت اچھا کر گئی ہیں، ترجمہ بھی کر گئی ہیں، ایک دفعہ ذرا ویسے دوہرا لیں۔ وَإِن، اب یہاں سے ایک بات شروع ہو رہی ہے، واؤ کو چاہے استنافیہ کر لیں، ان شرطیہ وہ بتا گئی ہیں، تو یہ اصابہ یصیبو سے سواد واؤ با سے، تو یہ جب ان شرطیہ کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ان شرطیہ جو جازم ہے، تو اب فعل مضارع میں آخر والا حرف جو ہے اس کی حرکت جو ہے وہ گر جائے گی، وہ تو یہ تصیب اس طرح سے ہو گیا، اب با بھی ساکن ہے یا بھی ساکن ہے تو قاعدے کے مطابق یا گر جائے گی،
تو تصب ہو گیا. وَإِن تصب اگر پہنچتی ہے ہم انہیں. اب کیا پہنچتی؟ تصب کا فائل آگے حسنات، ہم مفعول بھی ہے. فعل اپنے فائل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، آگے جواب و شرط ہے. یقولون تھا چونکہ جواب شرط ہے اور یہ ان جازم ہے تو اس وجہ سے اس کا نون گر گیا، مجزوم ہو گیا. یہ آپ کو پتہ نہیں یہ جو نون گرتا ہے یہ منصوب میں بھی گرتا ہے مجزوم میں بھی گرتا ہے، تو یہ آپ کو کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے. تو اب اس کا ترجمہ ہم یہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا من عند اللہ. اب یہ مقولہ ہے ان کا، مقولہ جملہ اسمیہ، ھذہ مبتدا من عند اللہ خبر. یہ ہو گیا. سیم اگلا بھی اسی طرح سے، اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اندک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس کے میں ابھی ایکسپلین کرتی ہوں. کل آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے. اب یہ مقولہ ہے، آگے سے کیا کہنا ہے. کلن کی کچھ تفصیلات کبھی شیئر میں کیا کرتی تھی. اس طرح سے تنوین آئے تو بعض دفعہ اس کے بعد کچھ مانا بھی جاتا ہے، لیکن بس آپ اتنا ذہن میں رکھیں کلن مبتدا بن سکتا ہے اس طرح سے. یہ مبتدا ہے، من عند اللہ خبر ہے. یہ مقولہ ہو گیا. کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اب یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کرتا ہے. اس کا لکھنے کا انداز قرآن مجید میں اسی طرح ہی ہے. یہ لام آگے مل بھی سکتا ہے لیکن قرآن مجید کا انداز ایسے ہی ہے. جب قرآن مجید کسی چیز کو اس میں جس طرح لکھا ہوتا ہے یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم نے ویسے ہی لکھنا ہوتا ہے. اس کا خط خاص ہے. باقی عربی میں یہ لفظ کبھی آئے آپ جیسے مرضی لکھیں، لیکن قرآن مجید میں سیم ویسے ہی لکھنا ہوگا. فا پس ما استفہامیہ کیا ہے، یہ مبتدا بن جائے گا. لی ہا اولائل قوم یہ خبر. اب یہ جو ہا اولائل قوم پورے کا کہہ دیں یہ آگے حال ہے، یا صرف القوم کا کہہ دیں جیسے آپ کو سمجھ آئے، ہے ایک ہی بات. حال کیا ہے جی؟ لا یکادونا، کا واو دال، کادا یکادو. یہ جو کادا یکادو ہوتے ہیں نا، یہ ان میں اور کانا یکونو میں کیا فرق ہوتا ہے کہ ان کی جو خبر ہوتی ہے نا کادا یکادو کی فیملی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ فعل مضارع ہوگی. تو یکادونا کا یہ واو اس کا یا ہم یہ اس کا اسم ہو گیا. یفقہون حدیثا یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر ہوگی. یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر تو ہے باب اسے جملہ اس میں بھی کہتے ہیں، لیکن آپ اسے جملہ فعلیہ ہی کہیں. تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر حال ہو گیا اس قوم کا، چاہے القوم کا کہہ دیں چاہے ہاؤلائی قوم کا کہہ دیں. اور یہ سارا پھر مجرور ہو گیا لام جارہ کی، جو خبر بن گیا. ما استفہامیہ وہ مبتدا اپنی خبر سے مل کے یہ جملہ اس میں. ترجمہ پہلے سمپل میرے ساتھ دیکھ لیں. اینا ما تکون تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت تمہیں موت پالے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ اگرچہ تم فی بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر انہیں پہنچتی ہے حسنۃ کوئی بھلائی، یقولو تو وہ کہتے ہیں ھذہ من عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سیئۃ اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، یقولو تو وہ کہتے ہیں ھذہ من عندک یہ آپ کی طرف سے ہے. کل کہہ دیجئے کل من عند اللہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور یہ جو ہے نا سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ابھی میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ اصل میں اچھائی برائی اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برائی کو ریلیٹ نہیں کرتے ان کے ساتھ. یہ ادب کا بھی مقام ہے، یہ عربی اسلوب بھی ہے، اور بھی کچھ تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. لیکن اصل میں یہ ہے سب کچھ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے. ایسی کون سی چیز ہے جو جس کا اللہ نے، ہر چیز اللہ کے سوا، اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. تو وہ جو بھی ہے خیر ہے شر ہے، لیکن اس کی مزید تفصیلات اگلی آیت مبارکہ میں ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. فمالی ہاؤلائی القوم تو اس قوم کو کیا ہے، ان لوگوں کو کیا ہے، لا یکادونا کہ یہ قریب نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھ سکیں. یہ کادا یکادو بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے. اس میں بعض دفعہ کسی چیز کے قریب ہوتے ہیں اور وہ کام نہیں ہوتا، اس طرح سے ترجمہ ہوتا ہے. یا بعض دفعہ کسی چیز کے قریب نہیں ہوتے اور وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. خیر، تو پھر کیا ہے ان لوگوں کو، اس قوم کو کیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ سے اس کی ترجمہ حافظ عبدالسلام صاحب کا بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. فی الحال تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. موت اپنے وقت پر ہی آئے گی اور آ کر رہے گی. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا مسلمان
تو ظاہر ہے وہ تو انکار نہیں کرتا، کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، یہ ایسی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں لوگ خدا کا انکار کر دیتے ہیں، اور لیکن موت سے کوئی انکار اس کا نہیں کر سکتا، کیونکہ سب نے یہ دیکھا ہے، سب کو مرتے دیکھا ہے۔ تو یہاں اس حقیقت کے ذکر کا مقصد یہ ہے، آپ نے دیکھا تھا پچھلی آیت مبارکہ میں کچھ کمزور دل مسلمانوں کا ذکر تھا، کہ وہ پہلے کہتے تھے کہ یہ ہو جہاد قتال، پھر جب فرض کیا گیا تو وہ ڈر رہے تھے۔ تو بعض کے نزدیک یہ والا جو حصہ ہے آیت مبارکہ کا، یہ ان کے متعلق ہے، بعض کے نزدیک یہ ساری آیت مبارکہ یہ منافقین کے متعلق ہے، کیونکہ اس کے آگے جو آ رہی ہے نا ایک بری مذموم حرکت ہے ان کی، کہ وہ بدشگونی لے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ منافق ایسے کرتے تھے۔ تو مختلف مفسرین کے مختلف رائے ہیں، کچھ مفسرین اس حصے کو کمزور دل مسلمانوں کی طرف لوٹاتے ہیں، اور اگلے حصے کو منافقین کی طرف، کچھ پوری آیت کو اسی کی طرف منافقین کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اگر یہ کمزور دل مسلمان اس حقیقت کو ہر وقت سامنے رکھے تو لڑائی سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو بستر پر موت آئی، تب ان کے تاریخی کلمات ہیں یہ، جو کہ موت جہاں ہوتی ہے وہ وہیں جہاں بھی کسی کی لکھی جا چکی ہے، حالانکہ وہ اتنی ان کی خواہش تھی میدان جنگ میں شہید ہونے کی، اور ان کے جسم کا کوئی حصہ چھوڑیں، کوئی ایک انچ بھی ایسا نہیں تھا جہاں پر کوئی تلواروں کے یا زخموں کے نشان نہ ہو، لیکن وہ وہاں پر موت نہیں تھی مقدر ان کی، جہاں پر تھی وہاں پر آ کر رہی۔ تو گھر پر بھی یقیناً آ کے رہے گی، اور اگر تمہاری زندگی ابھی باقی ہے تو پھر میدان جنگ میں بھی یقیناً موت نہیں آئے گی۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ خطاب منافقین کو ہے، جو جنگ احد میں شکست دیکھ کر اپنے بھائیوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے تو تمہارے عزیز اس لڑائی میں نہ مارے جاتے۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ساری آیت مبارکہ جو ہے وہ آپ آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے منافقین مزید ہم ان کے بارے میں، اب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ منافقین کے ہی ساری خصوصیات ہیں، تو ٹھیک ہے، اوپر ان کی منافق کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، ایک تو جہاد سے جی چرانا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی شامل ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتے تھے نا، جہاد سے تو جان نکلتی تھی ان کی، اور دوسرا موت سے ڈرنا، اور اب ایک اور ان کی بری یہ خصلت کا ذکر فرمایا جو پہلی دونوں سے بھی بری ہے، یعنی نحوست لیتے ہیں اور اس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں حسنتن بھلائی سے مراد فتح، نصرت، غلبہ اور خوشحالی ہے، اور سیئاتن سے مراد لڑائی میں نقصان، مصیبت، قتل، کسی بھی قسم کا کوئی ذہنی جسمانی تکلیف، نقصان، بے عزتی، کچھ بھی، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اب یہ جو ہے کل کہہ دیجئے سب کچھ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ان کے کلام کا جواب ہے کہ برائی اور بھلائی دونوں اسی کی طرف سے ہیں اور اسی کے حکم سے ہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ یہ بلا اور مصیبت کو کسی کی نحوست قرار دینا قطعی غلط ہے، اور پہلے کافروں کا طریقہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، قوم سمود کا کہنا تھا، سورۃ النمل آیت نمبر 47 ترجمہ، انہوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہے بدشگونی لی ہے، سورہ یاسین میں ہے آیت نمبر 18، بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے۔ اور فرعون کی قوم کے بارے میں ہے سورۃ الاعراف 131، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نحوست پکڑتے۔ تو یہ منافقوں کا ذکر ہے کہ اگر تدبیر جنگ درست آئی اور فتح ملی، غنیمت ملی، تو کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہوئی، تو اور آپ صلی اللہ، اور اگر بگڑ گئی تو وہ الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر پر دھر دیتے تھے۔ یہ جو آخر میں کہا جا رہا ہے فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، یعنی تعجب ہے کہ کسی غور و فکر کے بغیر سمجھ میں آنے والی حقیقت بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ تو اس کا حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اپنی اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 78 ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی طرف سے۔ کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب ہی نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر
79 اور 80 یہ نسبتاً یہ بالکل سیدھی سیدھی ان کی ترکیب ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم جلدی کر لیتے ہیں. عائشہ گل بیٹی آئیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹی ایک منٹ رکیے گا، ابھی مجھے کال آ رہی تھی ایک نمبر سے. یہ میں نے اچانک میری نظر پڑی ہے تو 051 کے آخر میں یہ ایک نمبر ہے. مجھے کئی دنوں سے اسٹوڈنٹس کے میسیج آ رہے تھے کہ میم یہ نمبر ہے، اگر ذرا سا بھی اس کو کوئی ریسیو کرتا ہے تو یہ سارا آپ کا جو بھی اکاؤنٹ ہے اس میں کوئی ایشو ہوتا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو بھی وارن کر دوں. میں اس طرح سنی سنائی باتوں پہ یقین تو نہیں کرتی ہوں، لیکن یہ چونکہ میرے موبائل کی طرف سے بھی لکھا ہوا آ رہا تھا کہ اسپیم ہے، تو آپ لوگ بھی احتیاط کیا کیجیے. اس طرح سے ہر ان نون نمبر کو نہ ریسیو کیا کیجیے. میں نے بہت سارے پاسٹ میں ایسے ایکسپیرینس تجربات دیکھے ہیں میں نے لوگوں کے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ بعض دفعہ انہوں نے کسی کو فون اپنا موبائل کسی کو دیا. اب وہ جس کو دیا ہے اللہ واسطے رحم کہتے ہوئے کہ اسے ضرورت ہے، کسی کو اس نے ضروری کال کرنی ہے تو کر لیں، اس نے کوئی غلط لوگوں کو کال ملائی ہے. اب وہ ٹریس ہوتے ہوتے اس شریف بندے کا نمبر بھی اندر آ جاتا ہے، پھنس جاتے ہیں، تھانوں کی جیلوں کی ہوا کھانی پڑتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے رکھے. باقی ٹھیک ہے جو چیز تقدیر میں ہے، بعض دفعہ اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن احتیاط ضرور کیا کریں. اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، نیکی میں بھی حکمت ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ رات کے 2-2:30 بجے آپ کسی خاتون کو دے کر لفٹ دے دیں یا کسی بزرگ کو دے کر لفٹ دے دیں اور وہ چاہے ڈکیتی کریں کسی گیٹ اپ میں ہو. تو یہ بہت، میں آپ کو احتیاط اور حکمت کی بات بتا رہی ہوں. حکمت، نیکی بالکل کریں. نیکی کرنے سے میں کون ہوتی ہوں کسی کو منع کرنے والی یا روکنے والی، لیکن خود بھی احتیاط کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی. اور پھر آج کل تو اتنے کیسز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اتنے پیسے آپ دیں تو اتنے ملیں گے، اور تھوڑے سے پیسے ان کو شروع میں دیے بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے باقی سارے بینک کے پیسے اڑا لیے جاتے ہیں. تو اچھا بھلا بندہ بعض دفعہ لالچ میں آ جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں پہ آپ سب احتیاط کیا کریں. جی بیٹی آئیے تلاوت کیجیے اور اس کی ترکیب کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا کفا. جی بالکل وکفی ٹھیک ہے. جی باللہ شہیدا. جی اس میں ماں جو ہے وہ شرطیہ ہے کیونکہ آگے فا کے ساتھ وہ اس کا آئے گا آگے جواب حرف تعلیم جواب شرط ٹھیک ہے. ہے. تو ماں شاباش. شرطیہ ہو تو اصابہ کا میں یہ فعل ماضی ہے، سواد واؤ با با اس کے روٹ ورڈز ہیں باب افعال سے. اصابہ یصیبو اور کا اس میں مفعول بھی ہی ہے. پھر من آگے حرف جار آ گیا اور اس کے ساتھ حسنتین اس کا مجرور ہو گیا، اور یہ کوئی بھلائی من حسنتین جار مجرور یہ متعلق اصابہ ہوگی. تو یہ ایک جملہ پورا یہاں پہ اصابہ ما اصابہ کا من حسنتین کہ تمہیں جو بھی بھلائی ملتی ہے، حسنات. آگے جی کا جواب شرط میں آئے گا کہ تو فمن اللہ، تو اس میں من اللہ جو ہے وہ جار مجرور ہو کے اور یہ اس کا پھر بنے گا وہ اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. تمہیں جو بھی بھلائی ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، کیجیے پورا اور ایسے پھر. آگے واؤ اس میں حرف عطف ہے، اور پھر ما پھر وہی حرف شرطیہ اور اصابہ کا بھی سیم جس طرح پہلے فعل ماضی اور باب فعال سے. اور من سیئۃ، تو سیئۃ بھی یہ جار میں یہ سیم ہے، بس اس کا ترجمہ کر دیجیے یہ جیسے ہاں پیچھے. ٹھیک جی ہے. اور یہ سارا من وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ سارا اوپر والے معطوف علیہ بنے گا، پھر یہ حرف عطف اور یہ معطوف ٹھیک ہے. اکٹھا کر لیں گے. اور جو مصیبت آتی ہے وہ تیرے اپنے عمل کی بدولت ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے. وَأَرْسَلْنَاكَ، اب یہاں سے وا استنافیہ
ارسلنا فعل ماضی، را سین لام اس کے روٹ ورڈز، باب افعال نحنو فاعل، کا مفعول بھی، اور للناسی جار مجرور ہو کے یہ متعلق ہے ارسلنا کے، اور رسولن اس میں اس کے روٹ ورڈز را سین لام ہی ہیں، اور اس طرح جب منصوب حالت میں اسم آئے جو اپنے فعل کے سیم روٹ لیٹرز ہیں وہ فعل مطلق بنے گا. تو بیٹی آپ یہ کی ہوا آواز ایک تھوڑی جملہ دور فعل. چلی گئی. جی جی. یہ رسولن فعل مطلق بن گیا، مفعول مطلق، اور یہ جملہ فعلیہ ہو گیا پورا. وما ارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے. کفا اس میں فعل ماضی ہے، یہ کفا کا فا یا اس کے روٹ ورڈز ہیں باب نون سے، ہوا فاعل ہے اس میں، باللہ یہ پھر جار مجرور ہو گیا متعلق فعل، اور شہیدہ یہ شہیدہ جو ہے یہ فعیلون کے وزن پہ ہے، شہیدون فعیلون کے وزن پہ، سین ہے ٹھیک دال، ہے. اور یہ اس کا بن گیا مفعول. اس کو بھی مفعول بھی ہی کہیں گے اس کا. جی شہیدہ ٹھیک ہے، مفعول سے بنایا جا سکتا ہے. ویسے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے جس طرح کرنی ہے بیٹی آپ کیجئے، میں اس کو ابھی بس میں نے اس کو کرتی ہوں. پورا فعلیہ بنا کے، اور وہ میڈم میں نے ابھی تمیز والا پڑھا نہیں ہے اس لیے مجھے اس کا اتنا اندازہ نہیں آ کوئی رہا. بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور اللہ کی گواہی کافی ہے. شاباش شاباش، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی، اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ میوٹ کر دیجئے. جو ماشاءاللہ بہت کچھ آپ نے ٹھیک بتایا، ایک دکا چیزوں کی تھوڑی کمی ہے وہ مجھ سے سن لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصابکا، ما وہ بتا گئی ہیں شرطیہ ہے، آپ کو ترجمے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. پھر یہ آگے جس ما کوئی بھی شرط کا اسم ہو یا حرف ہو جس کے بعد دو جملے آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ شرطیہ ہے. اور دوسرے والے جو جواب شرط ہے اس پر پھر اکثر فا جزائیہ، فا رابطہ وہ داخل ہوتا ہے. یہ لسٹ آپ کو آنی چاہیے کہ یہ جو فا جزائیہ، فا رابطہ کس کس پر داخل ہوتا ہے. تو یہاں پر چونکہ یہ جواب شرط جملہ اسمیہ ہے اور اس وجہ سے اس پر ضرور آتا ہے فا جزائیہ، فا رابطہ. فعل ماضی پر یہ نہیں آتا الا کہ کوئی قد لگا ہو اس سے پہلے، ماضی سے پہلے. اور فعل مضارع پہ 50-50 ہوتا ہے، آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا. تو ما اصابہ کا، اور یہ چونکہ اصابہ صاد واو با حروف مادہ یہ ماضی ہے نا، تو اب ماضی تو مجزوم نہیں ہو سکتا، وہ تو مبنی ہوتا ہے، تو محلن مجزوم کہیں گے. کیونکہ ما شرطیہ، من شرطیہ یہ جازم ہے، تو یہ کاف واحد مذکر حاضر کی ضمیر یہ یہاں پہ مفعول بھی ہی. اب من حسناتن کا ٹھیک ہے، بگنر جو ہے متعلق بنا لیں. باقی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو من حسناتن، اس طرح سے اگر آپ غور کریں، بعض نے تو من تبیدیہ بھی کہا ہے کہ بھلائی میں سے کچھ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ متعلق کر لیں. بعض نے اس کو کیا کیا کہ بھلائی، تو اس کا کیا ہوگا کہ یہ حال بھی بعض نے بنایا ہے اس کو. اور کس کا حال بنایا ہے؟ وہ چیز جو یہ جو فاعل ہے اصحابہ کے اندر ہوا کا فاعل ہے وہ ذوالحال ہے، من حسناتن یہ حال ہے. تو یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہے. آپ کو جو آسان لگتا ہے آپ کر لیجئے، چونکہ تھوڑا سا اسلوب اس کا ایسا ہوتا ہے تو وہ میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. بعض کیا کرتے ہیں، میری یہاں نوٹ کر لیجئے گا، یہ جو ما ہوتا ہے نا، عام طور پہ ما موصولہ اور ما موصولہ یا ما شرطیہ، تو اس کے بعد جو من آتا ہے نا اس کو من بیانیہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم یعنی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تجھے پہنچے یعنی کوئی بھلائی، اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں کئی رائے ہیں، اس کی ترکیب کے بارے میں. آپ کو جو سب سے آسان میرے بتانے میں سمجھ آئی ہے وہ دیکھ لیجئے. اور بعض دفعہ بس یہ ما موصولہ آ گیا یا ما شرطیہ آ گیا تو یہ من جو آتا ہے وہ من اس کو بیانیہ، تو یہ اس کو نا یہ من حسناتن، ان کی حسناتن والی چیز جو ہے اس کو ما کی جگہ رکھ دیتے ہیں، یوں بھی کر دیتے ہیں کہ کوئی بھلائی تجھے پہنچے، ٹھیک ہے. لیکن ما شرطیہ کا چونکہ وہ زیادہ ہمیں سوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو یہ ٹھیک ہے، یا اگر تجھے پہنچے یعنی کہ بھلائی یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ سارے ترجمے اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو آپ یہ ترجمے کو کبھی غلط نہ کہیے گا فوراً، کہ کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس اسکالر نے کس طرح ترجمہ کیا ہے. تو جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے
یا جو بھی بھلائی تجھے پہنچے، یا تجھے کوئی بھلائی پہنچے، تمہیں جو سکھ بھی پہنچتا ہے، تمہیں جو بھلائی بھی پہنچتی ہے، تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تو یہ سارے ترجمے ٹھیک ہیں۔ فَمِنَ اللَّهِ، تو یہاں پر ہوا مبتدا محذوف مانیں گے، اور من اللہ اس کی خبر، اور یہ جملہ اسمیہ ہے جو جواب شرط بن رہا ہے، کیونکہ جواب شرط جملہ ہونا ضروری ہے، شرط بھی اور جواب شرط بھی۔ عام طور پر یہ دونوں جملے ہوتے ہیں، اور بلکہ زیادہ تر یہ جو شرط والا ہے نا، یہ تو جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ تو خالی یہ ہوگا تو وہ تو اللہ کی طرف سے، وہ بات پوری نہیں بن رہی، تو وہ ہی آئے گا یہاں پر حسناتن کے لیے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ہو گیا۔ اور اس میں ترکیب میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ اب یہ فا کا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ کس کس چیز پر داخل ہوتا ہے، یہ جواب شرط ہو گیا، تو شرط اور جواب شرط۔ اچھا، ترکیب اگر آپ مزید شوق رکھتے ہیں تو جو ما شرطیہ اسے مبتدا بنا لے من شرطیہ کی طرح، اور شرط اور جواب شرط دونوں مل کر اس کی خبر بنا دے، جملہ شرطیہ ہو کر اس کی خبر بن گئی۔ اب آگے سیم اسی طرح ہے، وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ، اور جو کوئی تمہیں کوئی برائی پہنچے یا کوئی بھی آپ سمجھ لیں کہ برائی کے ساتھ کر لیں، نقصان کے ساتھ کر لیں، کیونکہ سیئاتن کا لفظ میں بہت وسعت ہے، اور اگر تجھے کوئی برائی پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا قاعدہ میں آپ سے شیئر کر دوں کہ بعض تو علماء اور ایون بہت سارے اللہ والے جنہیں ہم اپنی کلاس میں ایسے ڈسکس تو نہیں کرتے، جیسے تصوف والے، کیونکہ ہماری یہ گرامیٹیکلی ہم انالیسس کرتے ہیں اور بالکل قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ بات کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے ویسے ہی شیئر کر رہی ہوں۔ ان کے مطابق اس کا ترجمہ نوٹ کیجئے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ٹریننگ اس طرح کرنی چاہیے، ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے، بے شک ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگر کوئی ہمیں بھلائی پہنچتی ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے، اچھی چیز کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا ہے، اور جب کوئی برائی پہنچے تو یہ فوراً سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میرے نفس کی کمی ہے، میرے نفس کی خرابی ہے، اسے اپنی طرف منسوب کرنا ہے، تو یہ ہے اس کا۔ باقی تھوڑی سی میں تفصیل آپ سے اس کی تھوڑی سی شیئر کر دیتی ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں برائی اور بھلائی کا ایک قانون بیان فرما دیا ہے کہ بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے اس کا بھیجنے والا گو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اس کا سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہمیں اس کا اور بھی ذکر ملتا ہے، اس لیے جو سلف صالحین تھے ان کا بھی یہ قاعدہ ہوتا تھا کہ جب کوئی اجتہادی رائے پیش کرتے تو کہتے تھے کہ اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے اور اس کی توفیق سے، اور اگر غلط ہے تو ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ یہ ابن کثیر نے اس کی اس میں آپ کو یہ تفسیر ملے گی۔ ایک اور بھی آپ سے بیان کرتی ہوں، اوپر کی آیت میں پیدا کرنے اور وجود میں لانے کے اعتبار سے حسناتن اور سیئاتن دونوں کو من عند اللہ، آپ نے دیکھا نا، وہ پیچھے ہم نے دیکھا سب اللہ کی طرف سے کہ دونوں چیزیں اس نے ہی پیدا کی ہیں، لیکن یہاں سبب اور کمائی کی مناسبت سے برائی کی نسبت انسان کی طرف کر دی گئی ہے، اور اچھائی کی تو ہمیشہ سے اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو اب بندے کو چاہیے کہ نیکی اللہ کا فضل سمجھے، اور تکلیف میں ہمیشہ سب سے پہلے وہ اپنی کمی کوتاہی دیکھے۔ جب بھی آپ کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آئے، جو کہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں، جائزے میں سمپل سا دیکھ لیں کہ مجھ سے کہیں حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی، کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی مجھ سے۔ بعض دفعہ ہم حقوق اللہ بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک عبادات، فرض چھوڑیے نوافل بھی، تہجد بھی اور نفل عبادات بھی ایک آگے بڑھ چڑھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بندوں کے حق کھا رہے ہوتے ہیں، ان سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کا نوٹ کر لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے اپنی غلطی، کمی کوتاہی دیکھیں کہ کہیں مجھ سے تو نہیں ہوئی، نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو ذہن میں اپنی کمزوری سمجھ کر اللہ سے اس مصیبت، اس مشکل، اس آزمائش کے دور ہونے کی دعا جاری رکھیے۔ تو یہ چیز، اگر یہ چیز آپ سوچیں گے تو لائف بہت سمپل ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں عادت ہے کہ کچھ اچھا ہوتا ہے تو کریڈٹ خود لیتے ہیں، یہ چونکہ یہ میری انٹیلیجنس، یہ میری اسمارٹنس، یہ میں نے سوچا تھا، یہ مجھے خیال آیا تھا۔ بھی خیال بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے خیالات آتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی اپنی تفصیلات ہیں، اور جب کچھ برا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کی عادت ہے
ہم نا دوسروں کو الزام دیتے ہیں، اس نے کہا تھا، اس کے کہنے پہ یہ ہوا تھا، تو ان چیزوں کے آپ چکر میں ہی نہ پڑیں. یہ آیت مبارکہ پچھلی اور یہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے، ہمیشہ کے لیے کلیئر کر لیں. تو باقی کمی کو تاہی تو دیکھیں ہوتی ہے. ہم جتنے بھی حقوق اللہ پورے کرنے کی کوشش کریں، حقوق العباد پورے کرنے کی کوشش کریں، ہم کمزور انسان ہیں، ہم پورے کر ہی نہیں سکتے. اللہ کا تو حق ہی نہیں ادا کر سکتے، اس کی عبادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صرف کوشش کر سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں. اور بندوں کا یہ ہے کہ ہم بالکل کوشش کریں گے، بندے راضی نہیں ہوں گے. آپ نے بندوں کے راضی ہونے کی طرف نہیں جانا، آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں، دین سے جڑتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا بھی بندوں کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت، خلوص اور روب ڈال دیتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ جی آپ کی طرف سے سب بہترین ہو رہا ہے، کوئی کمی نہیں. آپ کی طرف سے کمی ہو بھی تو انہیں نظر نہیں آتی. تو یہ کچھ پوائنٹس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے. باقی اس آیت کا آخری حصہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، یعنی اس پہ آپ کو جو اصل منصب رسالت اور تبلیغ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر گواہ ہے. آپ کے رسول آپ کی رسالت پہ بھی گواہ ہے، اس طرح بھی اس کی ایکسپلین اسے کیا گیا ہے، اور اس پر بھی گواہ ہے کہ آپ نے اس امانت کے ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی. چلیے جی بس یہ. اور اب اگر کوئی ہدایت نہیں لاتا تو اس میں اس کا قصور ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. تو اس میں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، وَأَرْسَلْنَا فعل اور فاعل ہے، کاف ضمیر مفعول بھی ہے، للناس متعلق ہو گیا. اب رسولہ کو نا دو آپشنز ہیں، چاہے تو آپ ارسلنا کا دوسرا مفعول بنا دیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا مفعول آئے گا تو اب مفعول مطلق کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اور بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو یا اس کاف ضمیر کا حال بھی بنایا جا سکتا ہے. تو یہ اب آپ دیکھ لیں. آگے کیا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ پیچھے بھی ایک کچھ عرصہ پہلے آیت گزری. قرآن مجید میں اسلوب بہت ہمارے سامنے آتا ہے. صرف لفظ کفا کا دیکھ لیجئے، اس کے ساتھ جب یہ اس کے فائل کے ساتھ حرف با آتا ہے جو کہ زائد ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ میں آپ سے لسان القرآن سے کچھ شیئر کر دیتی ہوں. میں لاسٹ ٹائم بھی اسی سے میں نے شیئر کیا تھا کہ زائد حروف لسان القرآن میں 7 ہیں، ویسے میں نے ایک جگہ 8 بھی دیکھ رہی تھی. تو یہ جو حرف جر با ہوتا ہے جب وہ زائد ہوتا ہے، اس کے زائد ہونے کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو میں ٹرمینالوجی نہیں یوز کر رہی، آپ سے ویسے ہی شیئر کر رہی ہوں، جو آپ ماں نافیہ کے ساتھ با آتا ہے، ماں اور لیسا، یاد ہے آپ کو وہ جو با آتا ہے وہ زائد ہوتا ہے. دوسرا یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے ساتھ آتا ہے جس میں کفا ہے، کفا کے فائل پر عام طور پہ یہ با آتی ہے اور یہ زائد ہوتی ہے، اسے صلہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب وہ فائل ظاہر ہے تو بھی آ سکتی ہے، ضمیر ہے فائل تو بھی آ سکتی ہے اگر وہ سامنے اس طرح سے، جیسے کفا بہی شہیدم بینی و بینکم، یا کفا باللہ حسیبا. اب آپ دیکھ رہے ہیں فائل ظاہر کے ساتھ بھی اور فائل سامنے ضمیر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی با لگی ہوئی. یا چھوٹا سا ایک چیز نوٹ کر لیں، کفا جب لازم ہو تو اس کے فائل پر با آئے گی، اگر کفا لازم نہیں ہے متعدی ہے تو پھر اس کے فائل پر با نہیں آئے گی. اب جب لازم ہو اور اس کے فائل پر با آئے گی تو اس کے بعد کوئی اور اسم منصوب نظر آ رہا ہے تو وہ اس کا حال ہوگا، یا بس اور بھی تفصیلات ہیں، فی الحال میرے خیال میں اتنی کافی ہے. تو یہ جو اللہ لفظ جلالہ یہ فائل ہے، ہم کہیں گے محلن منصوب ہے، مرفوع ہے، اور لفظاً مجرور ہے، کیونکہ یہ جو زائد حروف ہوتے ہیں نا، ان میں سے جو حروف جارہ ہیں وہ مجرور ضرور کریں گے لیکن ترکیب میں کچھ نہیں بنیں گے، اس لیے انہیں زائد کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ لفظ جلالہ یہی فائل ہے، لیکن محلن مرفوع ہے، لفظاً مجرور ہے، اور اللہ کافی ہے. اب یہ تمییز بھی بنائی جاتی ہے، کافی ہونا کس لحاظ سے، تو یہ آپ اس کو یہ تمییز بھی اگر اور نہیں آپ کو آتی، ابھی پتہ ان چیزوں کا یہ نہیں پہچان پا رہے، ویسے تو کفا کے ساتھ یاد رکھیے تمییز آتی ہے، کافی ہونا بالحاظ وہ چیز آتی ہے آگے، نہیں تو آپ اس کو مفعول بنا لیں، حال بنا لیں. اب بگنر ہیں تو ٹھیک ہے چلیں. اور اللہ کافی ہے گواہ، میں نے کس کس لحاظ سے وہ میں آپ سے ایکسپلین کر چکی ہوں. اب ہم حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یہ ترکیب سمپل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان آیات میں آسانی سے ہو گئی ہوں گی. جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ کی طرف سے،
اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے، ہماری کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ کافی گواہ ہے. کس کس لحاظ سے میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے. تو یہ سورۃ النساء آیت نمبر 78 اور 79 ہم نے دیکھ لی. اب آج کی آخری آیت مبارکہ، یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 80 کو دیکھتے ہیں. جی آپ میں سے کوئی ماشاءاللہ فری صاحبہ آئی ہیں. فری جی یہ اس کی ترکیب کر دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. من یہاں پر مبتدا ہے، شرطیہ ہے. یہ یطیع فعل مضارع مجزوم ہے، اور تا واو باب سے ہوا اس کا فاعل ہے. الرسول مفعول بھی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے یہ شرط بن گیا، اور آگے فا جو ہے یہ جزائیہ ہے. قد مفعول بھی ہے. عطاء یہ وہی پیچھے والا فعل آپ ہے، کی اس کا آواز بیچ میں بالکل چلی گئی. آواز نہیں آ رہی میری؟ جی اب آ اب آ رہی ہے. گئی. جی 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 آ فا رہی ہے. جو جی فا جو ہے یہاں پر جزائیہ ہے. قد حرف تحقیق ہے. عطاء فعل ماضی ہے، یہ محلن مجزوم ہوگا. یہ ہوا اس کا فاعل ہے. قا واو عین باب ہے. لفظ جلالہ جو ہے یہاں پر اس کا مفعول بھی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب شرط بن گیا. شرط اپنے جواب شرط سے مل کے یہ خبر بن گیا من مبتدا کے لیے، اور یہ جملہ شرطیہ ہو گیا. اور اس کا ترجمہ کر دوں. جو جی بالکل. رسول کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. آگے ہے وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. واو اس میں عاطفہ ہے. من یہاں پر دوبارہ شرطیہ ہے، مبتدا بنے گا یہاں پر. تولا واو لام یا باب تفاعل سے ہے، یہ ہوا اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کے یہ شرط بن گیا. آگے آنے والے فا جزائیہ ہے. ما یہاں پر نفی ہے. ارسلنا کا را سین لام باب افعال سے ہے. نحنو اس کا فاعل ہے، اور کا ضمیر اس کی مفعول بھی ہے. علیہم کے اندر الا جار ہے، ہم اس مجرور ہے. جار اپنے مجرور سے مل کے متعلق بن گیا ارسلنا فعل کے لیے. اور حفیظہ جو ہے یہاں پر یہ فعیل کے وزن پہ ہے، اور یہ حال بنے گا کا ضمیر یعنی مفعول کا. تو یہ جو کا یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ مفعول بن جائے گا اس کا. اس طرح یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ فعل فاعل اور مفعول مل کے یہ جواب شرط بنے گا. جواب شرط اور شرط مل کے خبر بن جائے گا من مبتدا کے لیے، اور یہ عطف ہو جائے گا پیچھے آنے والے جملہ شرطیہ کے اوپر. اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا ترجمہ ہوگا اور جو منہ پھیر لے یا پلٹ جائے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. ماشاء اللہ بارک اللہ فی. بالکل ٹھیک ہے جی. میوٹ کر دیجئے. میں اس کو ایک دفعہ ویسے دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ سب بہنوں کو اور سمجھ آ جائے. من بتا گئی ہیں وہ کون سا ہے. وہ من، وہ ماں جس کے بعد دو جملے ہوں اور دوسرے جملے پہ فا جزائیہ فا رابطہ، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر آ رہا ہو، آپ کو آیت کے ترجمے سے اندازہ ہو جائے گا. تو من شرطیہ ہے. تو اطاع یطیع تھا، تو من کی وجہ سے یطیع عین بھی ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے یا بھی ساکن ہو گیا، تو یا گر گئی تو اور عین ساکن ہی رہا. اب یہ زیر ملانے کے لیے آگے دی گئی ہے. یطیع الرسول، الرسول یہ مفعول بھی ہے، اور یوتی میں ہوا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر شرط، یہ جواب و شرط. فقد اطاع اللہ، فا جزائیہ فا رابطہ. قد یہ حرف و تحقیق بھی کہتے ہیں اس کو، بعض دفعہ علامت فعل بھی کہتے ہیں. قد اطاع یہ فعل ماضی ہے، اللہ لفظ جلالہ یا مفعول بھی. تو اب من شرطیہ تو ترجمہ کریں گے جو رسول کی ال لگا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے. جو رسول کی اطاعت کرے یا کرے گا، فقد اطاع اللہ. تو یہ جو ماضی کے ساتھ جب اس طرح یہ قد آ رہا ہے نا، تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ یقیناً اس میں اس کا یہ معنی ہے کہ یہ ہو چکا ہے. یوں سمجھیں کہ بس رسول کی اطاعت کی تو سمجھے کہ اللہ کی اطاعت کی. رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ جو ہے نا تو واو عین، اب یہ میں نے بولا ہے اطاع یطیع،
اب یہ جو میں نے بولا ہے یہ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا چینجز ہوئی تھی، واؤ سے کیسے یا بنا، یہ سارے قاعدے آپ کو، مثال، اجوف، ناقص، مضاعف، یہ آنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں پھر موقع ملے گا میں آپ سے یہ شیئر کرتی رہوں گی کہ اصل میں یہ کیا شیپ تھی، شکل تھی، کیسے چینج ہوئی ہے. یہ آپ خود اپنے طور پہ بھی نوٹ کر لیا کریں، ہر کلاس میں نوٹ کیا کریں کہ میں اس ہفتے یہ ٹاپک میں پڑھوں گی، لسان القرآن سے دیکھوں گی یا اپنے نوٹ سے دیکھوں گی یا کسی ریکارڈنگ سے. آپ 2 یا 3 ٹاپک بھی پورے ہفتے میں اگر کلاس سے آپ نکالتے ہیں اور ریوائز کرتے ہیں تو آپ کو بیسک گرامر کبھی بھی نہیں بھولے گی اللہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالی. تو اس آیت مبارکہ میں کیا ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس لیے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ویسے بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے جتنے شرعی احکامات ہیں وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. ان کو بیسٹ ایکسپلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو ان کی اطاعت کریں گے تو ہی اللہ کی ہوگی. تو جب ان کی ہوگی مطلب اللہ کی. لہٰذا قرآن مجید سمجھنے کے لیے کوئی شخص سنت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. بس اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے. اور یہ جو ومن تولا یعنی اس کے بعد اگر کوئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے. تو ویسے بھی اللہ کے احکام کی اطاعت کا جو عملی نمونہ ہوتا ہے وہ اللہ کا رسول ہی پیش کر سکتا ہے. اللہ کے احکامات کی حکمت اور ان کی مصلحتیں، حکمتیں وہ کسی حد تک صرف رسول ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا رسول کی اتباع اور اس کی اطاعت دونوں چیزیں، یہاں پہ صرف اطاعت کی بات ہو رہی ہے. اطاعت میں ہوتا ہے کہ جو رسول نے کسی چیز سے منع کیا ہو جائیں، حکم دیا کر لیں. اتباع میں ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس طرح نہ حکم دیا ہے نہ منع کیا ہے، لیکن ان کی شخصیت ایسی ہے کہ اس سے محبت بھی کرنی ہے، ان کو فالو بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ جو صبح شام اپنے جس طرح گزار رہے ہیں ان کو ہم فالو کریں گے تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گی. ہر وقت یہ امر بالمعروف یعنی کہ یہ کسی چیز کا حکم دینا یا منع کرنا ہی نہیں ہوتا. ہماری زندگی میں بعض دفعہ سارا دن ایسے کام ہوتے ہیں، جیسے میں رات کو کس طرح سوؤں اور صبح اٹھ کے میں اب اٹھتے ہی میں کیا پڑھوں، آنکھیں جیسی میری میں واپس آئی ہوں، واپس جاگی ہوں، میں چلوں کس طرح، میں کھاؤں کس طرح، میں پیوں کس طرح. اب یہ چیزیں یہ کوئی آپ کو ان پہ زور زبردستی نہیں ہے دین میں، یہ کوئی اس میں اطاعت کا معاملہ نہیں ہے. تو وہ معاملات آپ کی عبادات میں ہیں، کچھ اور فرائض میں ہیں یا کچھ اور معاملات میں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں اتباع میں آتی ہیں. یہ میں اگر کرنا تو ہے ہی تو کیوں نہ میرے صبح شام میرا جینا، میرا مرنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا سونا جاگنا، کھانا پینا، میرے معاملہ کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے. تو یہ اتباع ہے. اور اتباع میں کہا جاتا ہے اس میں اطاعت شامل ہی ہوتی ہے نبی کی. تو یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ صرف اطاعت کی بات ہو رہی ہے تو خاص طور پہ وہ احکامات جن کا مسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کرو یا نہ کرو اور رسول کے ذریعے بتایا، رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو بس دیٹس آل. ٹھیک ہے جی. تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص رسول کے احکامات سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو اس کی زبردستی اسے اطاعت کروانا رسول کی ذمہ داری نہیں، بس ان کی اتنی ہی تھی. وَمَن تَوَلَّا. اچھا یہ کچھ سلائیڈز ہیں، ابھی میں آپ سے سب شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی. تو وَمَن تَوَلَّا، اور جس نے یہ من شرطیہ تو پھر اس کا دیکھ لیں، تو جو کوئی منہ پھیرے، روگردانی کرے. اور بعض نے ماضی میں کیا ہوتا ہے، جس نے اطاعت کی، جس نے منہ پھیرا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو قاعدہ بتا دیا کہ جب یہ شرط والے آتے ہیں نا تو ان کا ترجمہ حال یا مستقبل میں یا اس طرح کرتے ہیں کہ جو ایسا کرے. فما ارسلنا کا، تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر حفیظہ. اس کی جی کئی ہیں طرح سے ترکیب کی گئی ہے. یا تو علیہم کو ارسلنا کے متعلق کر دیں، حفیظہ کو مفعول بھی بنا دیں، یا حفیظہ کو کاف ضمیر کا مفعول بھی بنا دیں، یا یہ تو مفعول بھی بنے گا لیکن کا پہلے کاف ذوالحال اور یہ اس کا حال، لیکن علیہم کو اس کے متعلق کر دیں کیونکہ حفیظہ ایک خاص وزن پر ہے تو اس کے اندر اس کا فاعل جیسے ہوا اور یہ علیہم متعلق مقدم سے مل کر، یہ آپ کو پتہ نا کہ یہ صیغہ صفت اس طرح سے کیا بنتے ہیں، شبو جملہ اسمیہ، یہ ہو کر تو اس کو آپ چاہے حال بنا دیں ارسلنا کے لیے یا اس کا دوسرا مفعول. تو یہ تفصیلات ہیں جو آپ کو جو آسان لگتا ہے، یہ ساری ٹھیک ہیں. اور ترجمے میں بعض دفعہ جب ہم حالیہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ یہ کہیں اس حال میں کہ، حالانکہ، اور
وہ جو کچھ اس طرح سے ان کے ترجمے کیے جاتے ہیں، لیکن بس یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ تھی جی ترکیب، اور اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب کا. اس میں انہوں نے کیسے ترجمہ کیا ہے؟ جو رسول کی فرما برداری کرے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے. تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. میں ابھی اس سے پہلے کہ آپ سے سلائیڈ شیئر کروں، ان میں تولا کی سلائیڈ موجود نہیں ہے، وہ میں آپ سے الگ سے بیان کر دیتی ہوں. واو لام یا حروف مادہ ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ باب تفاعل، تولا یتولا، تو اس کا بنیادی مفہوم ہے کہ کسی طرف سے پھر جانا. لیکن انسان جب کسی طرف سے رخ پھیرتا ہے تو اس کا رخ کسی اور طرف ہو جاتا ہے. تو یہ دو معنی میں آتا ہے، کسی سے منہ موڑنا، بے رخی کرنا، کسی کی طرف رخ کرنا، دوست بنانا. ٹھیک ہے، یہ میں اکثر آپ سے شیئر کرتی ہوں. جو واو لام یا ہے نا، ان حروف مادہ سے اتنے مختلف معنی والے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، کیونکہ بیسیکلی واو لام یا کے اندر معنی بہت زیادہ، مفہوم بہت زیادہ ہے. اس کے اندر کسی سے محبت کا بھی معنی پایا جاتا ہے، کسی سے واسطہ ہونا، کسی کے قریب ہونا، پشت پناہی، حمایت، کارساز، بگڑی بنانا. یہ بہت سارے مفہوم ملتے ہیں. تو ہم نے پھر دیکھنا ہوتا ہے کس باب سے آ رہا ہے. اگر تو یہ باب تفعیل سے آئے، ولا یولی، تو اس میں ہوتا ہے کسی کی طرف پیٹھ پھیرنا یا پیٹھ پھیر کر چل دینا. اور اگر یہ باب تفاعل سے آئے جیسا کہ یہاں پر آ رہا ہے، تو اس میں مزید دو معنی ہو سکتے ہیں، یا کسی سے دوستی کرنا یا منہ موڑ لینا. عام طور پر جب منہ موڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ان کا صلہ آتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے خود دیکھنا ہوتا ہے، اندازہ کرنا ہوتا ہے. تو اب یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں پیچھے واپس چلتی ہوں، ایک دفعہ کلیئر کر لیں آپ، کیونکہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے تو آپ ترجمے والے مصحف سے کیا کریں سٹارٹ میں. اب یہاں پہ ان نہیں آ رہا، لیکن تولا کا معنی یہی ہے، منہ موڑنا، منہ پھیرنا. اگر ان آئے تو اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جس چیز سے منہ موڑا جاتا ہے اس کے ساتھ ان آ رہا ہے. ادروائز اس کا معنی تو دوستی کرنا ہوگا، یا کسی کی طرف منہ پھیرنا، منہ کر لینا کسی کی طرف. اور جب کسی سے منہ پھیر لینا تو اس میں پھر ان آتا ہے، کہ یہاں ان نہیں ہے. تو بعض دفعہ قرآن مجید میں ان نہیں ہوگا، لیکن آپ نے کانٹیکٹ سے اندازہ کرنا ہے. چلیے جی، کچھ سلائیڈ آپ سے شیئر کرتے ہیں. یہ جو کہ موجود نہیں تھی تو یہ میں نے الگ سے بیان کر دی. آج دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سی سلائیڈز ہیں. یہ دال را کاف درکن، بیٹی باب، دیکھیں اس میں تا آ رہا ہے نا، یہ کیا لفظ ہے؟ دیکھیں، تولا، تفاعل، تفاعل، باب تفاعل جس میں تا آتی ہے، باب تفعیل نہیں. تو یہ جی درکن، یہ کیا لفظ تھا؟ سب سے پہلے اس آیت میں ہم نے دیکھا تھا ادرا کا یدری کو. یہ انہوں نے یہ اس طرح سے بھیجا ہے، یہ ویسے یہ باب افعال سے آنا چاہیے تھا. چلیں ٹھیک ہے، یہ اصل میں کسی چیز کو پکڑنا، پیچھے سے آ لینا، اور بھی کئی مفہوم ہیں اس کے. اچھا، ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اور کون سی سلائیڈ ہے ہمارے پاس. اچھا، یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹی نے بھیجی ہوئی ہے، یہ والی ہے. ادرا کا یدری کو ادراکن، کسی چیز کا اپنی منزل تک پہنچنا، جیسے پھل کا پکنا. تو اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معنی میں آتا ہے. دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے پہلے آپ کو بنیادی معنی بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے، تو اس مفہوم کے ساتھ پھر اب اس کے اور کئی معنی آئیں گے، ٹھیک ہے، یا ایکچوئل میننگ بتا دیں گے، اور پھر وہ کن کن مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے. اب یوں سمجھ لیں، چلیں، پا لینا، پکڑ لینا. باقی یہ دیکھیں، یہ آپ کی اپنی انٹرسٹ ہے. یہ مدرکن قرآن مجید میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یہ کس وزن پر ہے؟ باب تفاعل سے آئے گا، وہ کس وزن پہ ہے؟ قرآن مجید میں کس سورہ میں، کس آیت میں یہ استعمال ہوا ہے؟ یہ آپ کے اپنے انٹرسٹ پر، یہ آپ اپنے طور پہ کلاس سے پہلے بھی دیکھ سکتی ہیں، بعد میں بھی دیکھ سکتی ہیں. اگلا لفظ ہے جی یہ مشید، یہ شین یا دال حروف مادہ ہے، عمارت کو بلند کرنا، مضبوط کرنا. بیسیکلی یہ عربی میں کہتے ہیں یہ چونا، پتھر کے ساتھ یہ اس کا استعمال کرنا کسی چیز کو. تو اب یہ باب تفعیل سے مشید اسم المفعول ہے، ہو مضبوط کیا گیا. یہ آج ہم نے دیکھا بروج کی صفت کے طور پر آ رہا ہے. اور یہ مشیدتن جو ہے، یہ گول تا لگی ہوئی ہے، یہ مؤنث ہے. بروج چونکہ جمع ہے، اس کی غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ واحد مؤنث کی صفت آئی ہے.
میں نے کہا اگر کسی نے نوٹ کیا، بعض دفعہ نا سوچا میں نے ہوتا ہے لیکن بتاتے ہوئے بہت ساری چیزیں مجھ سے رہ بھی جاتی ہیں، تو خود بھی غور کیا کیجئے۔ اگلا کیا ہے جی، اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ حسناتن، حسناتن اس میں صفت ہے، حسن مؤنث ہے، یہ اس کی جمع ہے حسناتن، نہیں بلکہ حسناتن یہ تو اس کی مؤنث کی واحد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھ سے تو ایکچولی بہت باریک ہے یہ والا سارا نا، مجھے پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ حسن مؤنث ہے اور حسناتن تو آگے اس کی جمع حسان ہے، خوبصورت، اچھا۔ یہ تو میرے خیال میں لفظ فیملیئر ہے، ویسے میرا دل چاہتا ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ آگے احسن، یہ ہے جی افعلو کے وزن پر، اس کی مؤنث حسنہ، لیکن یہ حسناتن ہے، بس ٹھیک ہے جی۔ آگے آپ اپنے شوق سے دیکھ سکتے ہیں سارے۔ اور دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس اور کون سی سلائیڈ ہے، اور یہ فا قاف ہا، یہ باب سامیہ سے دیکھیں تو کسی علم کے ذریعے اس کے علم غائب تک پہنچنا، بات کے ہر پہلو کا احاطہ کر کے بات کی تہ تک پہنچنا۔ اچھا جی، ہمارے پاس باب تفاعل سے نہیں، ہمارے پاس کون سے باب سے آیا ہے یہاں پہ؟ ہمارے پاس باب سامیہ سے ہی آیا تھا، ٹھیک ہے، فاقیہ یفقہو، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، باقی آپ اپنے انٹرسٹ سے خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو تھا نا کہ لا یکادون یفقہون حدیثا، قریب نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھ سکیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھنے کے قریب نہیں ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کوئی سلائیڈ رہ گئی ہماری، جی اس کے بعد ایک اور رہ گئی ہے، یہ ہے جی سیئاتن، یہ سین واو حمزہ حروف مادہ ہے، اور سیئون اس کی مؤنث ہے، یہ اسم ذات اور صفت دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، برا بری۔ تو یہ حسناتن سیئاتن یہ الفاظ آئے ہیں۔ آج کی آخری سلائیڈ، یہ حدیث، ہا دال سا، حدیثن اس کی جمع احادیث، اس کی بہت تفصیل ہے، یہ کئی معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، فعیل کے وزن پر ہے، وجود میں آنے والی چیز جس کا وجود دائمی ہو، یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کلام، بات، اور یہ سب کی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ خبر اور حال، اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے، گفتگو، بات، اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے، اور داستان، افسانہ، اس کی ابھی مثالیں دی ہوئی ہیں، اور خواب۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کم از کم 5 مختلف معنی میں، یہ میں آپ سے بالکل شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں کتنی وسعت ہے ایک لفظ میں۔ حدیث صرف یہی نہیں ہے جو وہ تو حدیث مبارکہ ہے، بات ہے، خبر ہے، اب یہ کس کس معنی میں آتا ہے یہ دیکھ لیجئے آپ۔ یاد تو نہیں ہوں گے اس طرح، لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے اس کی اتنی وسعت ہے اس ایک لفظ میں، اور بعض دفعہ کسی نئی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھا جی جو آپ کے سامنے یہ قرآن مجید سے۔ آج کی کلاس کا وقت ہو چکا ہے، یہاں پہ کلاس کی ریکارڈنگ میں سٹاپ